یہاں پہ میں نے سائڈ پہ کر کے لکھ دیا ہوتا طیبہ قرآن اکیڈمی، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ویڈیوز نیکسٹ شیئر کرتے ہیں جو لوگ، تو یہ لوگو وغیرہ سارے وہ ہٹا دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اور چیزیں لگا دیتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر جب لوگ اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو خیر اللہ تعالیٰ ملا تو دیتے ہیں، لیکن اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت ٹائم لگ گیا۔ تو کائنڈلی جو بھی ویڈیوز وغیرہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا، جو لوگ بھی یوز کرتے ہیں نیکسٹ شیئر کرنے کے لیے، یہ چیزیں نہ ہٹایا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ پھر اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گلہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم اپروچ نہیں کر پاتے، ہمیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم پڑھے تھے جی صفات کا بیان، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 10 کی کلاس۔ اب تک ہم نے صفات لازمہ متعارضہ جو تھی ان کی ڈیفینیشنز دیکھی، پھر صفات لازمہ کی ہمارے پاس دو کہنے کے کلاسیفیکیشن، ایک تو ہے متضادہ اور ایک ہے غیر متضادہ۔ ہم ہیں جی متضادہ پہ۔ متضادہ یعنی کہ ایسی صفت جس کی کوئی ضد ہو، جس کا کوئی اپوزٹ ہو۔ ہمس اور جہر، اس کا تعلق جو ہے وہ سانس کے ساتھ ہے۔ شدت، توسط، رخوت، اس کا تعلق آواز کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا، آواز کے جاری ہونے اور بند ہونے سے۔ پھر استعلاء اور استفال ہم نے دیکھا، جس میں آواز کا موٹا ہونا اور باریک ہونا صاف ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ استعلاء میں موٹائی ہم نے دیکھی تھی۔ یہ 3 پیئرز جو ہیں یہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ کلاس نمبر جو ہمارے پاس آج 10 ہے، اس میں ہم دیکھیں گے اتباق، یعنی کہ جو ہمارے پاس 4تھ پیئر ہے، اس کا جو فرسٹ والا ہے اتباق، وہ دیکھیں گے کہ جی اتباق کیا چیز ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اب تک کی جو چیزیں ہیں کلاس نمبر 9 تک وہ ساری سمجھ آ چکی ہوں گی، اور اتباق کو بھی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کریں گے، اس کو اچھے سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پھر گلا کریں گے کہ باجی نے اتنا لمبا انٹرو دے دیا، لیکن کیا کریں، انٹرو جو ہے وہ ضروری ہے، اسکپ کر دیں اگر آپ کو ذرا کہہ لیں کہ ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن انٹرو جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اتباق جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتباق کی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ اتباق کو شروع کرنے سے پہلے نا، ایک جو پچھلا ہم نے ٹاپک کور کیا تھا میرے خیال میں استفال کا جو پیئر تھا وہ تھا جی استعلاء۔ میں تھوڑا سا استعلاء کو ذرا آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ استعلاء میں ہم نے 7 حروف پڑھے تھے، خصہ، ضغط، قز، پہلی بات۔ اور ان 7 حروف کے اندر صفت کیا ہے کہ یہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کی جو جڑ ہے، جو اقصی لسان ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ زبان ہے تو یہ پیچھے اس کی جڑ ہے، یہ جو اقصی لسان ہے نا، یہ جب اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو یہ جو 7 حروف ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ استعلاء میں ہم نے موٹائی پڑھی تھی، یہ بات آپ کو کلیئر تھی۔ اب جو ہمارے پاس اتباق کا ٹاپک ہے نا، استعلاء سے ہی آپ نے اتباق کا ٹاپک سمجھنا ہے۔ اتباق کے سب سے پہلے آپ لغوی معنی جو ہے وہ دیکھیں۔ لغوی معنی ہے لپٹنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ لپٹنا یا ڈھانپنا۔ میں لپٹنا کو لے کے ذرا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہیے، یعنی کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جا کے جڑ جائے، لپٹ جائے، درمیان میں کوئی بھی سپیس باقی نہ رہے۔ یا ڈھانپنا بھی ایسے ہے کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک دیگچی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر اگر ایک لڈ رکھی ہے، ایک اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہے، تو اس نے ڈھانپ دیا اور لپٹ گیا ساتھ میں جا کے، سمپل از دیٹ۔ تو اتباق کا کیا مطلب ہے؟ لپٹنا یا ڈھانپنا۔ یہاں سے اس کی ڈیفینیشن سٹارٹ ہوتی ہے یا اس کی اصطلاحی تعریف۔ جن حروف میں یہ اتباق کی جو صفت ہے پائی جاتی ہے، انہیں ادا کرتے وقت زبان کا درمیان، استعلاء میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی؟ یہاں پہ جب میں نے ڈائیگرام، استعلاء میں ہم نے زبان کی جڑ پڑھی تھی کہ جڑ جب اٹھے گی تو خصہ، ضغط، قز موٹے پڑے جائیں گے، کلیئر۔ لیکن اتباق میں زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ انوالو ہوگا، تاکہ اب آپ لوگ استعلاء اور اتباق میں کنفیوز نہ ہو کہ اب جی اگر استعلاء آ گیا ہے تو اتباق کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی جب آپ اس کو پورا پڑھیں گے تب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا۔ تو
تو اب ہم نے زبان کے درمیان کو دیکھنا ہے کہ زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو سے لپٹ جائے. اوپر اگر پیلٹ ہے ہمارا تو تالو ہے، اس سے یہ لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب خوب پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے حروف ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے، زبان کا درمیان بھی اٹھتا ہے. تو وہ کون سے ہیں؟ صاد اور طاء، یعنی کہ صاد، ضاد، طاء اور ظا. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مطبقہ. ٹھیک ہو گیا. اب حروف مطبقہ کے اندر کیا صفت ہے کہ زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو 4 حروف ہیں یہ خوب خوب پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں. اب ان 4 حروف کو دیکھیں جو ہمارے پاس استعلا کی سلائیڈ تھی، یہ اس میں موجود تھے. جی بالکل، صاد، ضاد، طاء اور ظا یہ اس میں بھی موجود تھے، کیونکہ یہ 4 حروف ہیں. ان میں زبان کی جو جڑ ہے یعنی کہ اکسل لسان یہ بھی انوالو ہے ان 4 لیٹرز میں. اور اب ہم نے جب اتباق پڑھا ہے تو اس میں زبان کا درمیان بھی انوالو ہے ان 4 لیٹرز میں. ہاں، خا، غین اور قاف یہ جو 3 لیٹرز ہیں ان میں صرف اقصی لسان انوالو ہوتی ہے، ان میں زبان کا جو درمیان ہے وہ انوالو نہیں ہوتا. تو یہ 3 لیٹرز جو ہیں یہ جب ہم نے اتباق کا جو اب چیپٹر پڑھا ہے اس میں یہ تینوں لیٹرز ہم نے ڈراپ کر دیے ہیں. ان 4 لیٹرز کے اندر صرف یہ صفت موجود ہے کہ استعلا کے ساتھ ساتھ ان میں اتباق بھی ہے. استعلا کا کیا مطلب ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھے گی. اتباق کا کیا مطلب ہے کہ زبان کا درمیان تالو سے جا کے لپٹ جائے گا. اس میں کیا چیز کس چیز کے ساتھ جا کے لپٹ جائے گی یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات میں پڑھے رہے وٹ از لپٹنا، وٹ از ڈھانپنا، اس کے لغوی معنی میں پڑھے رہے، اس کی ڈیفینیشن میں پڑھے رہے اور بات ہمیں سمجھ ہی نہ آئے تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. بات سمجھنا انتہائی آسان ہے اتباق کے معاملے میں کہ جی ان 4 لیٹرز میں استعلا یعنی کہ زبان کی جڑ تو اوپر اٹھے گی لیکن اتباق بھی ہوگا، زبان کا درمیان بھی اوپر کو اٹھے گا جو تالو سے جا کے لپٹ جائے گا. دیٹس اٹ. بہت ہی آسان سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مطبقہ. ویسے تو بڑا مزہ آئے گا مجھے اس دفعہ پیپر بناتے ہوئے، کیا مزے کے القابات ہیں، مطبقہ، مستعلیہ. ٹھیک ہے، یہ بڑے مزے کے لقب ہیں، پھر آپ کو یہ یاد کرنے پڑیں گے پیپر میں، آپ لوگوں کے مارکس بھی بڑے مزے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں اس چیز کو کہ جی القابات بڑے زیادہ ہیں اس دفعہ نا. چلیں جی ایک نیکسٹ سلائیڈ اس کی دیکھتے ہیں تاکہ میں آپ کو ڈائیگرام کے تھرو بھی جو ہے وہ سمجھا سکوں کہ زبان کا درمیان جو ہے وہ کیسے اوپر کو اٹھے گا. ٹھیک ہے، اس میں تفخیم بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ پر لیٹر ہے، موٹے لیٹر بہت زیادہ. میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا کون؟ صاد، ضاد، طاء، ظا. اب دیکھیں یہ زبان کی پیچھے سے، میں کلر چینج کر لوں ہائی لائٹر کا، یہ زبان کی پیچھے سے جو اقصی لسان ہے نا، یہ جو زبان کی جڑ ہے یہ بھی اٹھی ہوئی ہے، اور یہ جو زبان کا درمیان ہے نا بلو ایریا، اس نے بھی جا کے تالو کے ساتھ جا کے لپٹنا ہے. اب یہاں پہ تو لپٹا ہوا نہیں ہے، یہ تو ہمیں سپیس نظر آ رہی ہے، تو یہ لپٹا کیسے ہوگا؟ لپٹا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آواز جب ہم اس کو بھی اوپر کو اٹھائیں گے نا تو یہاں سے جب آواز جائے گی، نکلنی تو ہے نا باہر کو، تو یہ مزید موٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ سود، دود، تو، وہ، تو یہ موٹی پڑی جائے گی. صراط الذین، صاد زیر کے ساتھ ہے پھر بھی یہ موٹا ہی پڑا جائے گا، صراط الذین. اب اس میں صاد بھی ہے اور اس میں طاء بھی ہے، صراط طول. ٹھیک ہے، طاء بھی موٹا پڑا گیا کیونکہ ہم نے جو اس کی زبان کا جو درمیان ہے وہ بھی اوپر کی طرف آپ نے تالو کے ساتھ جا کے لپٹنا ہے اور آواز کو مزید موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب لپٹنا یعنی کہ آواز کا جو یہاں سے بہاؤ ہے وہ موٹا کر دینا ہے ہم نے اوپر کو اٹھاتے ہوئے. ٹھیک ہے، اب آپ بیٹھ کے یہ پریشان ہو جائیں کہ جی میں نے زبان کا درمیان جوڑنا ہے ساتھ، نہیں، آپ نے آواز کو ڈھانپنا ہے یہاں پہ. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی یہ ہو گیا جی ہمارا اس کا کون سا ٹاپک ہے؟ اتباق کا ٹاپک ہمارا ہو گیا
کور ہو گیا. کسی بھی بات کی سمجھ نہ ہے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ لازمی لکھنا ہے. چینل کا جو نیم ہے وہ طیبہ قرآن اکیڈمی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہنے کے سوشل آئیکنز جو ہے ڈسکرپشن میں بھی شو کیے ہوئے ہیں. ویسے بھی آپ طیبہ قرآن اکیڈمی جو یوٹیوب چینل ہے آپ اس کے اوپر بھی جا کے اپروچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو واٹس ایپ کا جو ہے وہ نمبر میں مل جائے گا اگر آپ لوگوں میں سے یوٹیوب سے یا کوئی بھی جو بھی ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے اگر آپ لوگ کورسز کرنا چاہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے ذرا تھوڑا سا کہنے کہ کسی نے اس بات کا گلہ کیا کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر جو ہے سوشل لنکس نہیں ہوتے, ہمیں آپ کو اپروچ کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے. وہ اس لیے بھی زیادہ میں نہیں ایڈز چلا رہی ہوتی کہ مین جو ٹاپک ہے نا وہ سمجھاؤں, بجائے اس کے کہ میں کہنے ایڈورٹائزمنٹ درمیان میں شروع کر دوں. یہاں پہ میں نے سائڈ پہ کر کے لکھ دیا ہوتا ہے طیبہ قرآن اکیڈمی, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ویڈیوز نیکسٹ شیئر کرتے ہیں جو لوگ, تو یہ لوگو وغیرہ سارے وہ ہٹا دیتے ہیں, ان کے اوپر کوئی اور چیزیں لگا دیتے ہیں, نیکسٹ ویڈیو سینڈ کر دیتے ہیں. تو وہ پھر جب لوگ اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو خیر اللہ تعالیٰ ملا تو دیتے ہیں, لیکن اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت ٹائم لگ گیا. تو کائنڈلی جو بھی ویڈیوز وغیرہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا, جو لوگ بھی یوز کرتے ہیں نیکسٹ شیئر کرنے کے لیے, یہ چیزیں نہ ہٹایا کریں. کیونکہ بہت سے لوگ پھر اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گلہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم اپروچ نہیں کر پاتے, ہمیں 6-7 مہینے ہو جاتے ہیں ہم آپ کو ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی چیزیں ہائڈ نہ کیا کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ جو مین سورس ہے اس تک اپروچ کر سکیں. کلیئر ہوگی بات. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ویڈیو کے درمیان میں بار بار ایڈورٹائزمنٹ کروں نا چیزوں کی, تو وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ٹاپک سے انسان پھر ہٹ جاتا ہے. چلیں جی, اتباق کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے سارا سمجھ لیا. اس کے بعد نیکسٹ اس کی جو کہہ لیں کہ اگزامپلز ہیں وہ دیکھتے ہیں. سواد کو دیکھتے ہیں. سواد میں کیا بات ہم نے ہے, استعلاء کی بھی صفت ہے اور اتباق کی بھی صفت ہے, ٹھیک ہے. سو, سی, سو, صاعقہ, صاعقہ. اب دیکھیں سواد موٹا ہے, قاف اتنا موٹا نہیں ہوگا. قاف موٹا تو ہوگا کیونکہ اس میں استعلاء کی صفت ہے, لیکن اتباق نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. صرف وہ سواد کے اندر ہے. صاعقہ, دو, ضی, دو, دوریبا, 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 طا, طی, تو, طافقہ, 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 ضا, ضی, ضو, اعیض, اعیض. حمزہ اور عین کا بھی ڈفرنس سنیے. اعیض, اعیض. کلیئر ہوگی بات. چلیں جی, یہ آپ کی ایگزامپلز ہیں, آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہاں جی, سوشل جو لنکس ہیں وہ میں نے یہ سائٹ پہ پٹی بھی ایک چلا دی ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی دیکھ لیں, ویڈیو کی سٹارٹ میں بھی میں اس کو ڈال دوں گی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی میں نے جگہ جگہ اس کو مینشن کر دیا ہے, تو اپروچ کر لیجیے گا جنہوں نے اپروچ کرنا ہے. چلیں جی, آج کی کلاس ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اتباق کی یہ 4 لیٹرز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں, صاد, ضاد, طا, ظا. نیکسٹ جو ہمارے پاس آئے گا ٹاپک, اس میں پھر یہ 4 نہیں ہوں گے, باقی سارے ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کو بھی ہم دیکھیں گے. چلیں جی, اب دیں مجھے اجازت, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.